کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ میرے ساتھ مل کے یہ نعرہ لگا لیں، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ مرحبا کا کیا مطلب ہے؟ خوش آمدید، جی آیا نو ویلکم۔ آمد مصطفیٰ ہی مرحبا کیوں ہے؟ کیونکہ میرے نبی کی پیدائش کا فائدہ کائنات کے ذرے ذرے کو ہے، چیوٹی سے لے کے ہاتھی تک کو فائدہ ہے، چرند پرند کو فائدہ ہے، تیرے مکانوں کو فائدہ ہے، مچھلیوں کو فائدہ ہے، انسانوں کو فائدہ ہے، یہودیوں کو فائدہ ہے، کافروں کو فائدہ ہے، ہندوؤں کو فائدہ ہے، سکھوں کو فائدہ ہے، اور جو میلاد مصطفیٰ پہ شرک اور بدعت کے فتوے لگاتا ہے اسے بھی فائدہ ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے جب لوگ گناہ کرتے تو گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہو جاتے، پتھروں کی بارش ہوتی، سارے انسان بھی مر جاتے، جانور بھی مر جاتے، درخت بھی ٹوٹ جاتے، مکان بھی گر جاتے، سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ لیکن جب سے میرے نبی کی پیدائش ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب اٹھا لی۔ سیلاب آتے جو سب کچھ بہا کر لے جاتے، آندیاں آتی، آندیاں اتنی تیز ہوتی کہ لوگ زمین پہ گر جاتے، ان کے سر پھٹ جاتے، لوگ زمین میں دسا دیے جاتے۔ جب بندے گناہ کرتے تو ان کی شکلیں بدل جاتی، کوئی کتا بن جاتا، کوئی بلا بن جاتا، کوئی سور بن جاتا، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا۔ لیکن جب سے میرے نبی کی پیدائش ہوگی، اللہ تعالیٰ نے عذاب اٹھا لیا۔ صدقے طیبہ کے عذاب آتا نہیں ہم پر، شہر محبوب نے عالم کو بچا رکھا ہے۔ کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے میرے نبی کی پیدائش۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہوگی، ان کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مائی حوا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، زمین پہ بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام 300 سال تک نگاہیں نیچی ڈال کر آنسو بہاتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا کہتے رہے، لیکن معافی نہ ملی۔ چلتے چلتے جبل رحمت پہ چلے گئے، اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام اب تیری بس ہو گئی ہے، اگر تو ایک فکرہ کہ ابھی تیری بخشش ہو جائے گی، ہاں یا اللہ تعالیٰ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام تو اتنا ہی کہہ دے کہ یا اللہ بحرمت نام محمد مجھے بخش دے۔ یوں ہی آدم علیہ السلام نے میرے نبی کے نام کا واسطہ دیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی، مائی حوا بھی مل گئیں۔ خوش ہو کر پوچھتے ہیں یا اللہ یہ محمد کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آدم سن، اگر محمد کو پیدا نہ کرتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اگر آدم علیہ السلام پیدا نہ ہوتے، آپ ہوتے، آپ کے بیوی بچے ہوتے، آپ کے والدین ہوتے، یہ نسل انسانی ہوتی۔ اے ہندو یہ تجھ پہ بھی کرم ہے، اے عیسائی یہ تجھ پہ بھی کرم ہے، اے سکھ یہ تجھ پہ بھی کرم ہے، اے میلاد مصطفیٰ پہ شرک اور بدعت کے فتوے لگانے والے یہ تجھ پہ بھی کرم ہے، تیرا اور میرا پیدا ہونا ہی میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ پھر فرمایا آدم سن، اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا، اگر یہ کائنات نہ ہوتی، یہ زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، خوبصورت نظارے ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ آپ اور میں جو اس دنیا میں بس رہے ہیں، جو رزق کھا رہے ہیں، یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ پھر فرمایا آدم سن، اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اگر رب ظاہر نہ ہوتا، یہ قرآن مجید ہوتا، یہ شریعت ہوتی، خانہ کعبہ ہوتا، مسجد نبوی ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے ان سے پایا نہیں؟ اللہ تعالیٰ خود ہمیں میلاد مصطفیٰ منانے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ، جس سے بہت بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرا فضل اور رحمت ہے کیا؟ فرمایا میرا فضل بھی میرا نبی اور میری رحمت بھی میرا رحمت للعالمین نبی ہے۔ ہم میلاد مصطفیٰ منا کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود میرے نبی کی ولادت کی خوشی منائی۔ جس دن آپ کی ولادت ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستارے اتنے قریب کر دیے تھے
اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستارے کوئی دوست اٹھے نا اپنی جگہ تو رستہ صرف بنا دے ادھروں رستہ دے دیو ادھروں رستہ بنا دے صرف 4-5 دوست اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستارے اتنے قریب کر دیے تھے ایسے لگتا تھا جیسے اوپر ہی گر جائیں گے. اماں آمنہ فرماتی ہیں نور نکلا خوشبو نکلی. اماں آمنہ نے مکہ شریف میں بیٹھے ہوئے بصرہ میں اونٹوں کی روشن گردنیں دیکھ لیں, شام کے محلات دیکھ لیے, کینگرے گر گئے, بت کدے سجدے میں گر پڑے, آتش کدے بجھ گئے. خانہ کعبہ نے اماں آمنہ کے گھر کی طرف سجدہ کیا. یہ اللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ کی خوشی منا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی منائی ہے. اس سال اللہ تعالیٰ نے کسی ماں کے ہاں بیٹی پیدا نہیں کی, کیونکہ بیٹی پیدا ہونے پہ وہ رنجیدہ ہو جاتے تھے, بلکہ زندہ درگور کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے میلاد مصطفیٰ کی خوشی منائی ہے, ساری ماں کو بیٹے عطا کیے. نبی پاک نے اپنا میلاد خود منایا. آپ ہر سومواری کا روزہ رکھتے تھے. عرض کیا یا رسول اللہ سومواری کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا, اپنی پیدائش کی خوشی مناتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. صحابہ کرام نے منایا ہے میلاد, نبی کے 4 یاروں نے منایا ہے میلاد. حضرت عامر انصاری گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کی باتیں کر رہے تھے. حضور نبی کریم تیز قدموں کے ساتھ ان کے گھر کی طرف تشریف لے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عامر انصاری باہر آ گئے. نبی پاک نے فرمایا اندر کون کون اور کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اور میرے بیوی بچے آپ کے میلاد کی باتیں کر رہے ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اور میرے بیوی بچے آپ کے میلاد کی باتیں کر رہے ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آسمانوں کے سارے رحمت کے دروازے تیرے گھر کی طرف کھلے ہوئے. اور فرمایا جو ایسا کرے گا اس کے گھر کی طرف بھی رحمت کے دروازے کھلے رہیں گے. نبیوں کے بعد جس کا مقام ہے وہ صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر نے 100 اونٹ میلاد مصطفیٰ پہ قربان کر دیے اور تیرے اور میرے لیے فرمایا کیونکہ ہم کنجوس ہیں پیسہ نہیں خرچتے. صدیق اکبر نے فرمایا جو 1 درہم یعنی 60 روپے میلاد مصطفیٰ پہ خرچ کرے گا اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے ساتھ ہوگا. دوسرے نمبر پہ ہستی فاروق اعظم ہیں جن کے بارے نبی نے فرمایا میرے بعد کو نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. وہ فرماتے ہیں کہ جو ادب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ نبی کا میلاد مناتا ہے, گلیوں میں نکل کے زور شور کے ساتھ نبی کا میلاد مناتا ہے, گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا. تیسرے نمبر پہ ہستی عثمان غنی ذو النورین ہے جن کے بارے نبی پاک نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہے, میرا جنت میں ساتھی عثمان غنی. اور بدر و حنین کی جنگ میں جنہوں نے شرکت کی نبی پاک نے فرمایا یہ سارے جنتی ہیں جو چاہے کرتے پھریں. عثمان غنی نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا درجہ بدر و حنین کی جنگ میں شرکت کرنے والے مجاہدین جیسا ہو جائے تو تعظیم کے ساتھ ادب کے ساتھ نبی کا میلاد منا. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں جو ادب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ نبی کا میلاد مناتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر ایمان پہ ہوگا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. مرشد کریم کے قدموں میں بیٹھ کے ہم نے یہ محفل منائی ہے, اس سے ہمیں کیا ملا؟ حدیث پاک ہے ایک محفل میلاد یہ کرم خاص سنیوں پہ ہے, یہ نہ صرف سنیوں پہ ہوتی ہے. ایک محفل میلاد مصطفیٰ میں آ جانے سے صرف 20 لاکھ بری محفلوں کے گناہ مٹ جاتے ہیں. پھر اس سے اگلی حدیث اس سے بھی کرم والی ہے, جب ہم محفل میں آتے ہیں تو گناہ لے کے آتے ہیں
ہم جو زیادہ کام کرتے ہیں وہ گناہ ہی کرتے ہیں، لیکن جو ہی ذکر مصطفیٰ شروع ہوتا ہے، نعت خوانی شروع ہوتی ہے، تیرے وہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ جھوٹ بول رہا ہے سچ ہو گیا، بد نظری کی ہے ٹھیک ہو گئی، کم تولا ہے پورا تول ہو گیا۔ یہ ذکر مصطفیٰ کی عظمت کا اظہار ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محفل سے جا کے آپ گناہ شروع کر دیں۔ پھر حدیث پاک ہے، یہ حدیث پورے عالم اسلام کے مفتی، کیونکہ آج کل لوگ حوالے بڑے مانگتے ہیں، پورے عالم اسلام کے مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی آب کوثر میں، یوں ہی ذکر مصطفیٰ شروع ہوتا ہے، نعت خوانی شروع ہوتی ہے، اس محفل سے خوشبو نکلتی ہے، نور نکلتا ہے۔ اس محفل میں بندے بیٹھے ہیں، یہ کوئی ادھار کی بات نہیں ہے، کئی بیٹھے ہیں میرے نبی کے نوازے ہوئے، میرے مرشد کے نوازے ہوئے، جو خوشبو کو بھی سونگ رہے، نور کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس خوشبو کو سونگ کر، نور کو دیکھ کر فرشتے آ جاتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، جہاں بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہ جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ زمین سے آسمان تک کی تاریں لگ جاتی ہیں۔ جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہم زرعی یونیورسٹی کوٹھی نمبر 4 سے آئے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے وہاں کیا ہو رہا تھا؟ عرض کرتے ہیں، یا اللہ وہاں پر تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے، مجھے میری عظمت کی قسم ہے، میں نے بھی سب کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ سب کو نہ بخش، ان میں ہر ایک کی نیت میلاد مصطفیٰ میں آنے کی نہیں تھی۔ تم تو کہتے ہیں نا نبی کو علم غیب نہیں، یہ فرشتے جو میرے نبی کے نور سے بنے ہیں وہ تیری اور میری چھپی ہوئی نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ ان میں ہر ایک کی نیت میلاد مصطفیٰ میں آنے کی نہیں تھی، کوئی پیسے کے لیے آ گیا، کوئی روٹی کے لیے آ گیا، کوئی راہ کا ایجنٹ آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے، چھوڑو ان باتوں کو، جو میلاد مصطفیٰ میں آتا ہے وہ بخشش لے کے جاتا ہے۔ ہر عبادت کے لیے نیت چاہیے، نماز کے لیے نیت چاہیے، روزے کے لیے نیت چاہیے، زکوٰۃ کے لیے نیت چاہیے، حج کے لیے نیت چاہیے۔ اگر تیری نیت نہیں درست تو تیری عبادت رائے گاں ضائع ہے۔ لیکن میلاد مصطفیٰ میں آنے کے لیے تمہیں نیت نہیں، قسمت چاہیے۔ اور فزکس کی ایک تحقیق ہے، 18,60,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اگر بندہ لگاتار 30 لاکھ سال تک پرواز کرے تو جنت کے دروازے تک پہنچ سکتا ہے، اتنی یہاں سے دور ہے جنت۔ لیکن جو ہی ذکر مصطفیٰ شروع ہوتا ہے، نعت خوانی شروع ہوتی ہے، جنت چل کے تیرے پاس آ جاتی ہے۔ اس وقت تم کہاں بیٹھے ہو؟ کس نے پہنچایا؟ لوگ حشر میں جا کے پتہ نہیں جنت میں جائیں گے، پتہ نہیں کہاں جائیں گے، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن ذکر مصطفیٰ کیش پیمنٹ ہے، سودا نقد ہے۔ جو ہی ذکر مصطفیٰ شروع ہوتا ہے، جنت چل کے تیرے پاس آ جاتی ہے۔ اور مرشد کریم سخی لجپال نے بہت سارے علماء کرام مفتیوں سے فتویٰ لیا، یہ سارے پیر بھائی جانتے ہیں کہ یہ جو جنت ملی ہے ذکر مصطفیٰ کے طفیل، یہ کچی ہے کہ پکی؟ تو سارے مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ جنت پکی ہے، اللہ کچی چیز دیتا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے نکال لیے مسئلے؟ یہ حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا، میرے صحابہ جب تم جنت میں جایا کرو تو جنت کی کیاریوں کا پھل کھایا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ دنیا میں کیسے ممکن ہے کہ جنت کی کیاریوں کا پھل کھایا کریں؟ تو نبی پاک نے فرمایا، جہاں میرے اللہ اور میرا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے۔ اب جنت سے بھی اعلیٰ چیز کی طرف چلتے ہیں۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ یہ حدیث بھی پورے عالم اسلام کے مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آب کوثر میں لکھی۔ حدیث نمبر 70 ہے، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا، ابو امامہ جب میرا امتی چاہے مشرق میں ہو چاہے مغرب میں ہو، جب وہ مجھ پر درود پڑے گا، مجھ پہ نعت پڑے گا تو میرا روزہ مدینہ منورہ میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ساری محفل کو اٹھا کر میرے روزہ انور کے اندر کر دے گا۔ اس وقت آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ کس نے بچایا؟ ذکر مصطفیٰ نے۔ اس وقت میرے نبی کی نگاہ تم پہ پڑ رہی ہے۔ اچھا یہ بہتر ہے کہ ہم حضور کو دیکھیں، یہ بہتر ہے کہ وہ ہمیں دیکھیں۔ نبی کی زیارت بڑی نعمت ہے، لیکن جب میرا نبی دیکھتا ہے تو کسی کو صدیق اکبر بنا دیتا ہے، کسی کو فاروق اعظم بنا دیتا ہے،
کسی کو عثمان غنی بنا دیتا ہے، کسی کو شیر خدا بنا دیتا ہے۔ فرمایا من زارا قبری وجہ بطلہ شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور میلاد مصطفیٰ ہے ہی بخشش کا بہت بڑا بہانہ۔ اگر کافر بھی منا لے میرے نبی کا میلاد، اللہ اسے بھی فائدہ دیتا ہے۔ ابو لہب جس کی مذمت میں پوری قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہوا، لیکن ابو لہب کے پاس ایک نیکی ہے۔ جس دن میرے نبی کی ولادت ہوئی، اس کی لونڈی تھی سویبہ، وہ آ کے کہتی ہے تجھے مبارک ہو، تیرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا، عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ تو ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے لونڈی کو کہا جا تو آزاد ہے۔ تو ابو لہب مر گیا۔ اپنے بھائی حضرت عباس کو خواب میں ملا۔ حضرت عباس نے پوچھا بھائی بتا تیرا کیا حال ہے؟ کہتا بڑی پریشانی ہے، بڑا عذاب ہے، چاروں طرف اوپر نیچے آگ ہی آگ ہے، لیکن جس روز میں نے اپنی شہادت کی انگلی سے اپنی لونڈی کو آزاد کیا ہے، اس انگلی سے مجھے شربت ملتا ہے جس سے میری پورے ہفتے کی پیاس بجھ جاتی ہے اور مجھے سکون مل جاتا ہے۔ غور کریں، ایک کافر اگر بھتیجا سمجھ کے میرے نبی کا میلاد بنا لے، اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ آج آپ اور میں محمد رسول اللہ سمجھ کے میلاد بنا رہے ہیں، تیری اور میری بخشش کیوں نہ ہوگی؟ اگر آخری بات، اگر کوئی کافر ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی عیسائی ہو اور میلاد مصطفیٰ پہ شرک اور بدعت کے فتوے لگانے والا ہو، اگر وہ دل سے کہہ دے کہ میلاد اچھا لگتا ہے، اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ اس کا بھی حوالہ نوٹ کر لیں، لوگ آپ سے پوچھیں گے اس کا حوالہ کیا ہے۔ ابن جوزی، انہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی، 1100 صدی عیسوی میں بغداد شریف میں پیدا ہوئے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ فقیہ وہ ہوتا ہے جس کی قرآن و حدیث کے ہر حصے پہ نظر ہوتی ہے۔ محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا یہودن والا۔ ایک یہودن تھی، اس کے گھر کے سامنے مسلمان کا گھر تھا۔ مسلمان ہر سال اپنی نبی کی پیدائش کی خوشی مناتا، جھنڈیاں لگاتا۔ وہ یہودن پوچھتی ہے یہ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہ اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ تو اس یہودن نے صرف ایک فکرہ کہا دل سے، اس نے کہا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو اس کی قسمت جا گئی، رات کو نبی پاک کی زیارت ہوئی، صحابہ کرام تھے، اور سوال عرض کرتی ہے یا رسول اللہ۔ تو نبی پاک نے فرمایا لبیکا، کہتی ہے یا رسول اللہ لبیکا تو مسلمان کو کہتے ہیں، میں تو یہودن ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو اسی دن ایمان والی ہو گئی تھی جس دن تو نے کہا تھا میلاد اچھا لگتا ہے۔ کہہ دو میلاد اچھا لگتا ہے، ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو، گواہی پہ آ جائے۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو اسی دن ایمان والی ہو گئی تھی جس دن تو نے کہا تھا میلاد اچھا لگتا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے نیت کی کہ صبح اٹھ کے میں بھی میلاد مناؤں گی۔ اپنے خامہ سے کہتی آٹا لے آؤ، سوجی لے آؤ، چینی لے آؤ، میلاد منانا ہے۔ وہ پہلے لے کے بیٹھا تھا، بڑی حیران ہوئی یہ کہاں سے آ گیا؟ کہتا ہے جہاں رات کو تیرے نصیب جا کے میرے بھی جا کے۔ اور دوسرے فرقے کا مولوی ہے علامہ صدیق حسن بھوپالی، بہت بڑا ان کا مولوی ہے، اس کا فتویٰ سن لو۔ چلو ہماری باتیں تو چبھتی ہیں، اپنے مولوی کا فتویٰ سن لو۔ وہ کہتا ہے جو نبی کی پیدائش کی خوشی نہیں مناتا، اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ تو اسی شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ معزز حاضرین، عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ ناموس رسالت، یہ اتنے بنیادی اور اتنے ضروری عقیدے ہیں، ان کو ماننا ایسے ہی لازم ہے جیسے رب کو ایک ماننا لازمی ہے۔ یہ اتنے بنیادی عقیدے ہیں۔ ان عقیدوں پہ ایمان ہے تو تیرا ایمان ہے، ان عقیدوں پہ تیرا ایمان نہیں ہے تو بے ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناموس رسالت کیسے سکھاتا ہے، خود کیسے حفاظت کی اور ہمیں کیسے فرمایا۔ قرآن میں ایک لفظ ہے رائنا۔ صحابہ کو جب بات سمجھ نہ آتی عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ذرا ایک بار پھر ارشاد فرما دیجئے۔ تو حضور
جب وہ ایسے بات کرتے تو جب یہودیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس لفظ میں جو عین ہے اسے لمبا کھینچنا شروع کر دیا، رائی نہ کہنا شروع کر دیا، جس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہودی زبان میں اس کا مطلب بنا چرواہا، بے ادبی کا شبہ پایا گیا، یعنی بے ادبی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، کہ اے ایمان والو میرے محبوب کو رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو کہ یا رسول اللہ ذرا دوبارہ نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ ذرا دوبارہ نظر کرم فرمائیے۔ تو حضرات جو رب ایک لفظ اپنے محبوب کی شان میں گستاخی کا برداشت نہیں کرتا تو سوچے جو ساری ذات مصطفیٰ کا بے ادب ہے اسے کتنا عذاب ہوگا۔ پھر آگے اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہاری آواز، یہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے فرمایا جا رہا ہے، صحابہ سے فرمایا جا رہا ہے جو ڈائریکٹلی نبی پاک کے تربیت یافتہ ہے، آج تو بندے پاک پاک کرتے ہیں، تو یہ ان سے فرمایا جا رہا ہے جنہوں نے شریعت بھی نبی پاک سے پڑھی، اخلاقیات بھی نبی پاک سے پڑھے، ہر ایک علم نبی پاک سے حاصل کیا، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی تو یاد رکھو تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ کس طرح ٹپ دینے بندے، نمازاں، روزے، میری تہجد، روزے کی جزا خود اللہ تعالیٰ اللہ منہ پہ مارے گا اگر تیری آواز نبی پاک کی آواز سے اونچی ہو گئی۔ حضرات یہ اللہ ہمیں ناموس رسالت سکھا رہا ہے۔ میرے آقا مولا نے خود اپنا ایک فتح مکہ جب ہوا تو حضور کریم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، ہر ایک کو معافی ہے سوائے 6 لوگوں کے، 4 مرد ہیں 2 عورتیں ہیں۔ حضور کریم نے ارشاد فرمایا جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دو۔ تو ایک بندہ خانہ کعبہ کے خلاف کے ساتھ چمٹ گیا، اسے یقین تھا کہ مسلمان اب مجھے یہاں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ خانہ کعبہ میں تو مکھی تک کو مارنا گناہ ہے، اتنی پرامن اتنی امن والی جگہ ہے۔ لیکن جب حضور کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ فلاں گستاخ خانہ کعبہ کے خلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، تو حضور کریم نے فرمایا اسے وہیں پہ قتل کر دو۔ کیا فرمایا؟ اسے وہیں پہ قتل کرو۔ حضرات گستاخ رسول ایک ایسی گندی شخصیت ہے، حضور کریم نے خانہ کعبہ کیسے بھی فرمایا کہ اس کو خانہ کعبہ کا غلاف بھی پناہ نہیں دے سکتا جو گستاخ رسول ہے، جو گستاخ ناموس رسالت ہے، جو گستاخ ختم نبوت ہے۔ حضور کریم نے اپنا ایک بال مبارک اپنے ہاتھ میں پکڑا، ایک منہ مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور ارشاد فرمایا کہ جو میرے اس بال مبارک کی ادنا سے بھی توہین کرے گا اللہ اس پہ جنت حرام کر دے گا۔ کیا فرمایا؟ اللہ اس پہ جنت حرام کر دے گا۔ تو بندے کہتے ہیں ہم ایسے جنت لے لیں گے، کیسے لے لے گا؟ حضور کریم فرمایا جو جنت کے مالک ہیں فرماتے ہیں جو میرے بال مبارک کی، اور میرے آقا کے بال مبارک کی کیا عظمت ہے۔ معراج شریف کی رات حضور کریم نے عرض کیا یا اللہ جبریل کو تو نے پر دیے جتنے بھی دیے، یا اللہ مجھے کیا عطا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب میں نے جبریل کو پر دیے تو کیا ہوا، لیکن آپ کو میں نے اتنے منہ مبارک عطا فرمائے اور ان میں سے ایک منہ مبارک کی یہ عظمت ہے کہ اس ایک کے صدقے میں تیری ساری امت کو بخش دوں گا۔ یہ عظمت ہے میرے آقا کے منہ مبارک کی۔ حضور نے فرمایا کہ جو میرے منہ مبارک کی ادنا سے بھی توہین کر دے گا اللہ تعالیٰ اس پہ جنت حرام کر دے گا۔ تو سوچے جو ساری ذات مصطفیٰ کا بے ادب ہے، ناموس رسالت کا بے ادب ہے، ختم نبوت کا بے ادب ہے، غدار ہے۔ حضرات بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، گناہ گار کی معافی ہے، یہ سارے کا سارا میلاد شریف اچھا ہے، بخشش ہو گئی، اتنی آسان ہے بخشش۔ گناہ گار کی بخشش ہے پر غدار کی بخشش نہیں ہے۔ یہ میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا جن کے صدقے آج ہم دنیا میں قائم ہیں۔ میرے آقا مولا سیدنا صدیق، ہر لوگ بڑے اخلاقیات پڑھاتے ہیں نا، حضور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے والد صاحب کو تھپڑ مارا، حضور کی بارگاہ میں بات آ گئی، حضور انہوں نے مارا ہے۔ حضور کریم فرماتے ہیں صدیق اکبر کیوں مارا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ بات میری ذات کو کرتے تو میں برداشت کر لیتا، لیکن یا رسول اللہ انہوں نے بات آپ کے خلاف کی تھی، یا رسول اللہ ابھی تو تھپڑ مارا ہے،
اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اس کا سر اڑا کے رکھ دیتا. اور باپ سے بڑا اخلاقیات کیا ہے؟ کیوں جی؟ جس کا باپ ناراض اس کا رب ناراض. حضور کریم آقا صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر میرے ہاتھ میں اس وقت تلوار بھی ہوتی تو میں ان کا سر اڑا کے رکھ دیتا. یہ ہے ناموس رسالت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی, حضور کریم نے ہمیں سکھائی, اور صحابہ کرام میرے آقا مولا صدیق اکبر نے عطا فرمائی. پھر صدیق اکبر کے بیٹے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھے کھانا تناول فرما رہے ہیں, تو صدیق اکبر کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ ابا جان آپ فلاں جنگ میں 2 بار میری تلوار کے ساتھ میں آئے, آپ 2 بار میں چاہتا تو آپ کو شہید کر سکتا تھا لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. تو سنیے میرے آقا مولا کے تاریخی الفاظ, آپ لقمہ یہاں تک لے کے روک دیا. آپ نے فرمایا اے خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے ساتھ میں 1 بار بھی آ جاتا تو میں تجھے قتل کر کے رکھ دیتا, کیونکہ تو اس وقت میرے آقا کے دشمنوں میں کھڑا تھا, تو میرے آقا کے غداروں میں کھڑا تھا. تو صدیق اکبر نے باپ کا لحاظ بھی اس لیے نہیں کیا کیونکہ انہوں نے حضور کی گستاخی کی تھی, بیٹے کا بھی لحاظ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ آپ حضور کے گستاخوں میں کھڑے تھے. جب ایمان لے آئے پھر آپ نے ارشاد فرمایا عباس صاحب اور وقار صاحب گاڑی کے پاس جلدی سے جلدی پہنچے, سائیں بابا سرکار کا حکم ہے. وقار صاحب جلدی سائیں بابا سرکار کی گاڑی مبارک کے پاس پہنچے. تو حضرات یہ ناموس رسالت ہے. صدیق اکبر سرکار نے اپنی جتنا زور تھا لگایا, صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. حضور کے غلام قیامت تک انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کا تحفظ کرتے رہیں گے. لیکن آج آپ اور میں ختم نبوت اور ناموس رسالت کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں؟ صدیق اکبر نے باپ کا لحاظ نہیں کیا, بیٹے کا لحاظ نہیں کیا, حضرت عمر نے اس بندے کا لحاظ نہیں کیا جو کہتا ہے مجھے حضور کا فیصلہ منظور نہیں. تو حضرات آج آپ اور میں حضور کے ختم نبوت کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ووٹ کے ذریعے. آج اگر آپ کسی کو نہیں مار سکتے, اپنی جان نہیں دے سکتے, وہ کم از کم ووٹ تو ایک حضور کی ناموس کے لیے تحریک لبیک کو دے سکتے ہیں. کیوں جی وعدہ؟ ہاں جیتے رہے سلامت رہے. سائیں بابا کے ارشاد مبارک ہے, آپ نے کبھی اتنی سخت باتیں نہیں فرمائی, لیکن آج ہر طرف سے نام نہیں لیتا. بندے کہتے ہیں کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں, ان کا بھی پتہ چل گیا کہ وہ گستاخ رسول ہے, غدار ختم نبوت ہے. ایک بندہ ایک گستاخہ کو بھگا کے کہتا ہے کہ ہم نے اپنی انسان ہونے کا, انسانیت کا فرض ادا کر دیا. تو اسے انسانیت تو نظر آئی لیکن میرے محبوب کی عزت و ناموس نظر نہیں آئی. سوائے تحریک لبیک کے, اب یہ سائیں بابا کے الفاظ ہیں, سوائے تحریک لبیک کے باقی ساری جماعتیں حضور کے ختم نبوت کی غدار بھی ہیں, ناموس رسالت کی غدار بھی ہیں. تو اس لیے جو بندہ اب تحریک لبیک کو چھوڑ کے کسی دوسری جماعت کو ووٹ دے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کی ہے, جیسے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے ساتھ غداری کی ہے. تو حضرات اب یہ فیصلہ آپ پہ اور مجھ پہ ہے کہ ہم غداروں کا ساتھ دیتے ہیں کہ یا ہم حضور کے غلاموں کا ساتھ دیتے ہیں. ایک آخری حدیث مبارکہ اس کا مفہوم ہے. حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا عقیدہ جس کے جیسا ہوگا اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا. اب جو ابن قتل وغیرہ ہیں, ولید بن مغیرہ ہے, یہ کون ہے؟ گستاخ ہے, جہنمی ہے. تو جو بندہ اب ان کی طرز عمل پہ چلے گا وہ انہی کے ساتھ جہنم میں ہوگا. اور صدیق اکبر کون ہے؟ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے ہیں, ناموس رسالت کا تحفظ کرنے والے ہیں, اور ان کے صدقے سائیں بابا کی عطا سے آج تحریک لبیک کی شکل میں ہمیں وہ حضور کے غلام عطا ہوئے ہیں. تو حضرات آج ہمارا بحیثیت کلمہ کو محبت کے دعوے دار ہونے کے ناطے آج ہم پہ اب یہ فرض ہے کہ ہم ووٹ تحریک لبیک کو دیں. تو حضرات اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, نبی کریم مرشد پاک کے صدقے سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ووٹ حضور کی ناموس کی خاطر, اور سائیں بابا کا ارشاد مبارک ہے کہ ہم نے کوئی تحریک لبیک سے نہ تو الیکشن لڑنا ہے ان کی طرف سے, اور نہ ہماری کوئی ان سے کمٹمنٹ ہے کہ ہمارے ساتھ انتہا سودا کر لیں. نہ سائیں بابا نے ارشاد فرمایا وہ حضور کے لیے کھڑے ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو حضرات اللہ تعالیٰ ہمیں ناموس رسالت کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ اذان ہوگی, پھر نماز ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ لنگر ہوگا. تو تمام دوست تیاری فرما لیں.
سلام کے دو شیر مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام جس سہانی چمکاتے بابا چاند جی سہانی گھڑی چمکاتے بابا چاند اس دل افروز ساعت پہ بے حد سلام پڑ گئی جس بے دم میں دم آ گیا پڑ گئی